وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ اسپیئر پارٹس اس کے بکیں گے نہیں. تبھی یہ جو ڈونیشن کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں نا گردے وردے، حرام ہے، ناجائز ہے. یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے کہ ادھر سے گردہ اٹھا کے وسیم کو 1 کروڑ میں بیچ دیا اور ادھر سے جناب اپنا پتا نکال کے سلیم کے پکڑا دیا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا؟ وہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. موت کے بعد پرزے رکھے ہوئے ہوں گے. وسیم بھائی کی آنکھیں، اور بھائی کوئی وسیم بھائی تو پیش کی معذرت یار، یہ کلیم بھائی کی جو ہے نا، اچھا بہت معذرت کے ساتھ، تو یہ گھٹنے ان کے، اچھا تو اب کیا کروں؟ وہ کریکٹر یہی ہوتے ہیں نا. جاپان میں کچھ اور نام ہوں گے تو مجھے بتائیں جی. تو یہ سب یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے انسان کو ہی. کیونکہ اگر آپ نے اس کو بالکل ہی صرف انسانیت کی خدمت ہی دیکھنی ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اس کو بیچ دو، تو بھائی پھر دفنانے کی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کسی کے کام آ جائے تو اچھا نہیں ہے. تو مر جائے تو بھائی اس کو گوشت کھلا دو. اب تو مر گیا، ویسے بھی کیا کرنا ہے، تازہ تازہ ہے، ابھی تازہ تازہ مرا ہے، ڈبوں میں پیک کر کے. کل آج ماں کا دودھ ڈبوں میں پیک کر کے بک رہا ہے، کل گوشت بھی بک سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہو اس کا بہت بڑا حق ہے. جس ماں نے، عورت نے، دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام تو ریلیشن ہی کی بیس پہ قائم ہے. اللہ سے ریلیشن، آپس میں ریلیشن. تبھی تو قرآن جہاں اپنا حق بیان کرتا ہے وہیں فوراً ماں باپ کا تذکرہ کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ والدین کے. تو ریلیشن ہی کی بیس پہ تو اس مذہب وجود میں آیا ہے. اس مذہب کی بیس ہی ریلیشن پر ہے کہ اپنا ریلیشن اپنے بنانے والے سے بھی صحیح کرو اور جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ان سے بھی صحیح کرو. اسلام میں بتاؤ نا مجھے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے یا نہیں ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کر دی ہے. لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا تو بہت دور کی بات. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے سامنے چیخو پکار پہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. برداشت کرنا ہے بس. بہت بڑا حق ہے. اس سے زیادہ حق یعنی قرآن نے اتنے اہتمام سے بیان کیا ہے، نبی نے بھی اور قرآن نے بھی. کسی کے حقوق کو قرآن نے اتنی زیادہ تاکید سے بیان نہیں کیا جتنے آپ کے پیرنٹس اور آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے حقوق کو بیان کیا. کیوں؟ ان کا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار، پیدا کرنے میں اور پھر پالنے میں. تو اسلام نے کہا کہ جس عورت نے بچپن میں تمہیں اٹھا کے اپنی چھاتی سے دودھ پلا دیا، وہ سگی ماں نہ بھی ہو، رشتے میں وہ کیا بن گئی؟ تو ریلیشن ہے نا، وہ تو ریلیشن بن گئی. یہاں تو کیا ہوگا بھائی، کسی نے دودھ پلا دیا تو چند پیسے پکڑائے، چلو جی فائدہ اٹھا لیا اس. نہ مقدس رشتہ ہے. اب اس کا دودھ اگر ڈبوں میں پیک ہو رہا ہو اور بک رہا ہو مارکیٹ میں، تو کیا پتا چلے گا کون سی اس کی ماں بن رہی ہے، کون سی نانی بن رہی ہے، کون سی اس کے. تو یہ ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں جو ریلیشن کے قائل نہیں ہیں، جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے، جنہوں نے کتوں کے ساتھ دل بہلانا ہے، بلیوں کے ساتھ دل بہلانا ہے. انسان کو اللہ نے ریلیشن میں پیدا کیا ہے. اللہ کا رشتہ، پھر اس کے بعد ماں باپ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی. آپ دیکھو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے قرآن میں حکم دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز صدقہ کرو میری راہ میں. تو یا رسول اللہ میرا یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کیوں؟ وہ غریب تھے. تو غریب میں سب سے زیادہ ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ خونی رشتوں کو، بلڈ ریلیشن کو. ہو سکتا ہے بھائی زیادہ غریب نہ ہو، چچا زاد تو، حالانکہ مدینہ میں تو غریب کم تھوڑی تھے، لیکن ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ چچا زاد، تاکہ ان سے ریلیشن کیا ہو جائے؟ بولے نا بھائی، جملہ مکمل کریں، ریلیشن مضبوط. اسلام انڈیویجولی آپ کو لائف گزارنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بس ریاست کے غلام ہو، ریاست کو ٹائم پہ ٹیکس ادا کرو اور اس کے بعد موج مستی کرو، اولڈ ہاؤس میں مر جاؤ. نہ، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ریلیشن کو کیا کرنا پڑے گا؟ 2 چیزیں ہیں، ریلیشن بنانا بھی پڑے گا اور اس کو جوڑنا بھی پڑے گا. بنتا ہے شادی سے، نکاح سے. یہ لوگ ریلیشن کے قائل ہیں مگر بلڈ ریلیشن کے قائل نہیں ہیں. دیکھو ایک ریلیشن ہوتا ہے تاجر اور کسٹمر کے درمیان، یہ کیا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بول دیں نہیں، یہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے. یہ وہ ریلیشن ہے جو مفاد کی بیس پہ ہوتا ہے. کسٹمر اور ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے درمیان، یہ بھی مفاد.
جیسے گدھا اور گدھی کے درمیان بھی ریلیشن تو ہوتا ہے نا, گھوڑا گھوڑی کے درمیان بھی, کتا اور اس کی جو فیمیل ہے اس کے درمیان بھی ہوتا ہے, تو ایسے ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے درمیان بھی ہوتا ہے. گرل فرینڈ کو کوئی تھوڑا سا لکوا ہو گیا تو بوائے فرینڈ فوراً چھوڑ کے, کیونکہ ریلیشن کی بیس ہی ختم ہو گئی. اور پاکستان میں ایسا ہوتا ہے بوائے فرینڈ کی جیب ختم ہو گئی تو گرل فرینڈ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ دونوں کی اپنی اپنی جیبیں ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہے, چلو ایسے رپورٹ یہی چل رہی ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہے. میں نے سنا وہ گرل فرینڈ کا اپنا خرچہ ہوتا ہے, بوائے فرینڈ کا اپنا. اچھا ایسا ہی ہوتا ہے, چلو پھر ٹھیک ہے. تو خیر یہ بلڈ ریلیشن تھوڑی ہے, بلڈ ریلیشن ہوتا ہے میاں بیوی کا. کس کی وجہ سے؟ جب ان کی اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد میں کس کا خون ہے؟ دونوں کا بلڈ ہے. یہ بچے کی ماں ہے تو یہ بچے کا بولو باپ ہے. پھر آپ کی جو بیوی ہے اس کی ماں آپ کی کون ہے؟ ساس. اور ایسا ریلیشن کہ آپ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتے, ایک مقدس رشتہ بنا دیا. رشتے نکاح سے وجود میں آتے ہیں, دوستیوں سے وجود میں نہیں آتے. حرام رشتے وجود میں آتے ہیں دوستیوں سے. تو اسلام نے آپ کو ریلیشن بنانے کا بھی حکم دیا. کیا مطلب؟ جلدی شادی کرو, اور شادیاں بھی زیادہ. میں کوئی پاگل نہیں ہوں میں 4 شادیوں کی دعوت لے کے گھومتا ہوں. اسلام کا جو بیس ہے نا, جو فلسفہ ہے, وہ اس کے بغیر پورا ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک 2 بچوں کے بعد تو خاندان آباد نہیں ہوتے جس میں اسلام آپ کو جوڑنا چاہتا ہے اس خاندان میں. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ایک 2 بچے کے خاندان ہی تو ختم ہو گئے, تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا. چاہے کتنے تہجد گزار ہو, کتنے ہی نیک ہو, آپ کے خاندان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا اگر دیر سے شادی کی اور ایک آدھ پہ نسل روکنے کی کوشش کی آپ نے. اس لیے اسلام کی تعلیمات اس بارے میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح. نکاح بھی جلدی ہوگا اور نسل بھی کم نہیں کرنی. کیا کرنی ہے؟ تزوج الودود الولود. ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. ہمارے نبی نے نہ ایسی عورت کی ترغیب دی جو ڈاکٹر ہو, نہ ایسی عورت کی ترغیب دی جو انجینئر ہو, نہ ایسی عورت کی ترغیب دی جو سائنٹسٹ ہو. نہ, نبی نے فرمایا کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام آپ دیکھو, آپ جب آپ بیمار ہوتے ہو تو سائنٹسٹ کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, جو جس کام کے لیے اس کے پاس جاؤ گے نا. آپ نے نقشہ پاس کروانا ہے, سول انجینئر کے پاس جاؤ گے نا. کیا خیال ہے؟ آپ کہو نہیں چونکہ میں خوبصورت کے پاس جاؤں گا, نقشہ میں نے پاس کروانا ہے تو یہ چونکہ دنیا کا حسین ترین انسان ہے اس سے میں نقشہ پاس کرواؤں گا. تو لوگ بولیں گے پاگل ہے بھائی, تو نے شکل کیا دیکھنی. تو بیوی کا جو بنیادی مقصد ہے, دنیا میں ہر مخلوق میں نر اور مادہ کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا ہے. یہ کیسی کمبختی آئی ہوئی ہے کہ جانوروں میں ملاپ نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے اور انسانوں میں ملاپ ہوتا ہے بیوی سے علاج کرانے کے لیے, کہ ڈاکٹر سے شادی کروں گا یا اس سے پیسہ کماؤں گا میں ڈاکٹر. تو یہ نیچرل نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ جو بنیادی مقصد ہے وہ گھرداری ہے اور نسل بڑھانا ہے تاکہ آپ کو اولاد ملے, وہ اس کا بھی سہارا بنے اور آپ کا بھی سہارا بنے, اور آپ کو تنہائی دور کرنے کے لیے روبوٹ کا سہارا اور کتے بلوں کا سہارا نہ لینا پڑے. جو اس کا مقصد تھا وہ ہٹا دیا اس سے اور اس کو لگا دیا اس کام میں جس کے لیے وہ بنی نہیں ہے. ڈاکٹر بننا بھی ٹھیک ہے, ضرورت بھی ہے سوسائٹی کی. میں نکاح کا مقصد بتا رہا ہوں کہ نکاح میں ان چیزوں کو فوکس کیوں کرتے ہو بھائی. تو آپ لوگ جتنے بھی ماڈرن ہو نا, شادی دیسی لڑکیوں سے کیا کرو, اللہ کا واسطہ, یہ خدا کا واسطہ. یہ ماڈرنزم سے آپ متاثر مت تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہمارے پاس جتنی رپورٹیں ہیں نا آپ کے پاس نہیں ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھی لکھی لڑکیوں سے مت کرو, میں کہہ رہا ہوں ماڈرن سے نہیں کرو. دیسی ہو بھلے پڑھی لکھی ہو, وہ تو زیادہ اچھی ایجوکیٹڈ ہوگی, تو نہ بھی ہو تو گھرداری جانتی ہو. ہماری مائیں اور ہماری دادیاں نانیاں کیا تھیں, وہ سائنٹسٹ تھی. وہ کیسے بہترین گھر انہوں نے بسائے ہیں اور کیسی بہترین انہوں نے تربیت ہماری بھی کی اور دوسرے بچوں کی بھی کی. ہم تربیت یافتہ ہوئے نہیں ہوئے تو ہمارا قصور ہے نا, انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کو کیا آتا تھا؟ تو اس لیے اسلام رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور ان کو جوڑنے کا بھی حکم دیتا ہے. تو پیدا کرنے پہ بھی فوکس کرو, 1 شادی نہیں, 2 نہیں. اللہ نے کتنی اجازت دی. ایسی کی تیسی ہے سوسائٹی, بھاڑ میں جائے. یہ بولنا پڑتا ہے, اس کے بغیر موٹیویشن ملتی نہیں ہے. چھوڑ دو. ایک صاحب نے مجھے کہا ایکچولی میں دوسری کروں گا تو پہلے کے بچے بگڑنے کا خطرہ ہے. میں نے کہا یار 3 اور کر لو, اتنے ہو جائیں گے, 2-4 بگڑ بھی جائیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. چھوڑ دو, یہ مصیبت میں نہیں جاؤ. 2-3 بچوں کو عذاب نہیں سمجھو اپنے اوپر.
بگڑتا انسان اپنی مرضی سے، کوئی نہیں بگاڑتا. انسان کا بچہ ہوگا سدھر جائے گا، نہیں ہوگا. تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سنبھال سکے تھے کیا؟ ہے بھائی، نوح علیہ السلام نے کتنی تبلیغ کی، 950 سال، بیٹا ہی جہنم میں گیا ہے. اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. نسل پیدا کرو، تمہیں خوشیاں دے گی یہ نسل. تمہارے کاروبار میں تمہارا، ابھی دیکھو ارشاد بھائی کو سارا خاندان لے آئے اپنے اسپیئر پارٹس کی دکان میں. ہم تو دیکھتے ہیں پشاور سے ایک بندہ آتا ہے، ادھر کوئٹہ سے ایک پٹھان آتا ہے، اور پھر دوسرا چاچا، ماما، بھتیجے، پھوپھے، سارے وہ آ کے ماشاءاللہ ایسا بزنس سنبھالتے ہیں. ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جاپان کی حکومت KP کے ایک صوبہ منظور کر دے گی، پورا گورنمنٹ آف جاپان. تو میں کل ولاگ بناؤں گا چپلی کباب کا ہوٹل، آپ نے لازمی دکھانا ہے. میں نے 20 سال پہلے لوگوں کو بتایا تھا بیان میں کہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھل رہے ہیں، کیونکہ نسل مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے. جب بڑھے گی تو کلچر بھی کس کا آئے گا؟ وہ غلط والا نہ آ جائے جو ہمارا، یہ بھی خطرہ ہے. تو گٹکے نہ آئے، چوریاں چکاریاں نہ آئے. آ گئی ہیں وہ بھی، آ گئے، گٹکا بھی آ گیا، بہت آ گیا. تو وہ تو مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے نا، مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے. تو چپلی کباب کے ہوٹل، کبھی کسی جاپانی کو کھلایا آپ لوگوں نے چپلی کباب؟ کھاتے ہیں، لگ گیا نا ان کو بھی. گٹکا نہ کھلائیں بس خدا کا واسطہ. کسی جاپانی کو گٹکا لگ گیا نا تو پھر گٹکے میڈ ان جاپان بنیں گے، وہ پھر بہت ہی کوالٹی میں، بہت ہی نشہ ان میں بہت زیادہ ہوگا، وہ بڑا خطرناک قسم. نسوار بھی آ گئی ہے، یہ تو ہم پہلے 20 سال پہلے پیش گوئی کر چکے تھے. جاپان کے سائنسدان جب بھی کوئی تحقیقی کام کریں گے پہلے ایک نسوار کا دھیان رکھو. اس کے تو زنا سے بچنا ضروری ہے بھائی، اس کے بغیر برائی سے بچنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے. حلال میں اللہ نے وسعت دی ہے، عورتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے بھائی، دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا. لیکن گدے گھوڑوں والے طریقے سے ان کے پاس مت جاؤ. جب جانا ہے عورت کو عزت دو. عزت اس کو گرل فرینڈ بنانے میں نہیں ملتی، بیوی بنانے میں ملتی ہے. بیوی بنا کے لے کر آؤ تاکہ اس کی ماں تمہاری ساس بن جائے، اس کا باپ تمہارا سسر بن جائے، بردر ان لا، سسٹر ان لا، ان لاس کا ایک پورا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے. تو تمیز سے ایک کام کر لو بھائی، تو 4 کر لو. ایک ہندو نے میرے بیان پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے، ان مولویوں کے مزے دیکھو، جاپان گھوم رہا ہے اور شادیاں بھی اتنی کر رہا ہے. ہر طرح کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس نے کمپیئر کیا کہ ہمارے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ تو کتنے نیک ہوتے ہیں، عیاش نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ. بھائی ہمارے مذہب نے ہمیں نہ تفریح سے منع کیا، نہ جائز عیش و عشرت سے منع کیا. بھائی آپ کے مذہب میں ہوگا یہ سب، ہمارے مذہب میں کیا ہے کہ بھائی ایک حلال طریقہ ہے اور ایک کیا ہے، حرام طریقہ. اللہ نے یہ دنیا کی نعمتیں پیدا ہی انسانوں کے لیے کی ہیں، اوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی کی ہیں. میں نے ان سے کہا روز ایک انار مجھے لازمی کھلانا ہے. انار سے بہتر کوئی پھل دنیا میں شاید نہیں ہے. تو اور بڑی فٹ فاٹ صحت رہتی ہے انار سے نا. اب میں نے ان کے کہا ہے نا، انہوں نے پھر کتنا بڑا کریٹ لے کے رکھا ہوا ہے. میرا بھی آسٹریلیا سفر ہے تو وہاں آسٹریلیا میں بھی انار نہیں ہے. ہمارے حضرت جو تھے نا بہت پرہیزگار تھے، 8 10 پارے تہجد میں پڑھنے کا معمول تھا. لیکن حضرت کو سیب پسند تھا، ڈیلی ایک سیب نہارمو لازمی، اس سے صحت بھی ان کی اچھی رہتی تھی. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا ٹورنٹو سے منگواتے تھے سیب. اب کوئی ان کی زندگی دیکھ کے بولے عیاشی ہے یار، یہ کیا ہے، سیب کے بغیر چند دن گزار. بھائی ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا. انہوں نے کہا ڈیلی میں نے سیب کھانا ہے، یہاں ختم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، کہاں سے آئے گا، جہاں ہے وہاں سے منگواؤں گا. تو اس کو عیاشی نہیں کہتے بھائی، اس کو کہتے ہیں اللہ کی جائز نعمتوں سے لطف اندوز ہونا. اہل اللہ کو اللہ نے دل بڑا دیا ہوتا ہے تو وہ پیسے بچا بچا کے نہیں رکھتے ہیں. اب حضرت چاہتے تو نہ منگواتے ٹورنٹو سے، اس پیسے سے بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ خرید لیتے. کیا خیال ہے؟ تو بھائی حدیث میں آتا ہے یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا. انار کھائی اور پیٹی کیا ہو گئی، ختم. سیب کھائے اور پیٹی کیا کر دی، ختم. وہ تیرا مال ہے، لگ گیا باڈی کو. اور جو پہن کے پرانا کر دیا وہ بھی تیرا مال ہے. باقی سارا تیرے وارثوں کا ہے، تیرا نہیں ہے. قبر میں لے کے جائے گا کیا؟ آپ کہہ سکتے ہو چلو وارثوں کا بھی تو ہو گیا نا، تو وارثوں کا کون سا اپنا ہے؟ ان کا بھی اس میں سے وہ جو ہے جو خربوزے ابا چھوڑ کے گئے وہ کھا لیے انہوں نے. باقی وہ ان کی بھی سارا کہاں جائے گا آ کے ان کے وارثوں میں. وہ کون سا اس سے فل انجوائے کر سکتے ہیں؟
اور ویسے بھی وراثت میں فری پھوکٹ میں جو پیسہ ملتا ہے اکثر برباد ہی ہوتا ہے. خیر پھر بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا, یہ شریعت کا حکم ہے. ایسا نہ ہو کہ سارے انار کی پیٹی بحریہ ٹاؤن کے آپ نے کچھ بنا لیا ہوگا تو بیچ کے پیٹیاں ہی خرید کے کھانا شروع کر دیں. ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے نا, ایز اٹ از نہیں لیا جاتا. مقصد یہ کہ یہ شریعت میں ممنوع یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. انلیگل ہو, انلیگل نہ ہو, اللہ کی طرف سے وہ کیا ہو. اللہ میاں نے کہا یہ شہد میں نے پیدا کیا تمہارے لیے, شہد کی مکھی کو میں نے سکھا دیا چھتے سے یہ بناؤ, وہ کیسے پھلوں کے رس کو چوسو اور یہ بناؤ. تو کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے. لہذا ناشتے میں اگر کوئی شہد کھا رہا ہے اور غلطی سے ولاگ میں یا کہیں کیمرے میں آ گیا کہ مولوی صاحب شہد میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں, تو اعتراض بنتا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے سورہ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, شہد کی مکھی کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا. اس لیے تھوڑی رکھا ہے کہ شہد نہ کھایا جائے, اور بتایا کہ میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا, مکھی کے ذمہ انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہے, ورنہ تو مکھی سے شہد چھیننا جائز ہوتا. کیا ہو گیا بھائی؟ ہم جو مکھی کتنی محنت سے بناتی ہے, ہم دھواں دیتے ہیں اور ساری مکھیاں اڑا کے سارا شہد نچوڑ کے, افسوس تو ترس تو آ رہا ہوتا ہے مکھی کے اوپر کہ اس کا تو پروگرام تو بڑھ گیا, جو اس نے پروگرام کیا تھا وہ تو بڑھ گیا سارا بیچاری کا. پروگرام بنا کس کا ہے؟ ہمارا بن گیا. تو ناشتے میں بھی شہد, تو ہمارے حضرت بہت شہد کا استعمال کیا کرتے تھے, کتنی مزے کی چیز ہے. اب اس کی جگہ آپ گٹکے پہ آ گئے تو یہ کس کا قصور ہے بھائی؟ یہ آپ کا قصور ہے بھائی. آپ گٹکے پہ سیٹ ہو گئے, سگریٹ پہ سیٹ ہو گئے. جو لذت کی چیزیں اللہ نے, صحت کی چیزیں, میں نے شہد کے بارے میں جو تجربہ کیا ہے نا, ڈاکٹروں کی تحقیق ایک طرف ہوگی, ڈاکٹر تو منع کرتے ہیں یعنی شوگر والی کوئی بھی چیز, لیکن میرا اپنا جو تجربہ ہے نا, شہد کھانے سے طبیعت بھاری نہیں ہوتی. آپ صبح ناشتے میں کوئی تھوڑا سا حلوہ کھا لو, کوئی بھی میٹھی چیز کھا لو, بوجھل ہو جائے گی طبیعت, نیند آنا شروع ہوگی. شہد کے بارے میں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جتنا مرضی کھا لو طبیعت پہ بوجھ نہیں بنتا. اوریجنل شہد ہو, کچھ ہے اس کے اندر بھائی جو ہو سکتا ہے ابھی تک تحقیق سے ثابت نہ ہوا ہو, لیکن میں نے دیکھا ہے. اب میٹھا کھاؤ آپ, شہد سے جتنا مرضی پوری پلیٹ بھر کے کھا لو. شوگر کا کوئی پیشنٹ ہو تو الگ بات ہے, لیکن جس کو الحمدللہ میں شوگر نہیں ہے تو وہ نہیں, طبیعت بھاری نہیں ہوتی جیسے میٹھا کھا کے ہوتی ہے. تو وہ ہندو اعتراض کرتے ہیں نا, یہ دیکھو مولویوں کے مزے ہیں. کل بھی ایک خاتون نے میرے خلاف, اور مولانا طارق جمیل صاحب مجھے دکھایا, ریوو میں بیٹھا ہوا ہوں یوں چلا رہا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کو دکھایا لینڈ کروزر سے اتر رہے ہیں, اور ایک مولانا کو دکھایا پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ میں. تو کہا کہ یہ دیکھو یہ مولوی ہمیں, کل کی بات ہے نا ٹک ٹاک پہ, یہ مولوی ہمیں کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, اور ان مولویوں کی اپنی حرکتیں دیکھو. میں نے کہا یار ان مولویوں کی, بھائی اگر چوری کی ریوو ہے, یہ کسی یا مدرسے کے نام پہ لیا چندہ تھا اور خرید اس سے کیا لی, ایسا بھی ہوتا ہے پاکستان میں الحمدللہ. بعض دفعہ ایک یتیم خانہ کھول لیا جاتا ہے مدرسے کے نام پہ, اور یہاں بھی ہوتا ہے. ہاں تو وہ تو ہر جگہ ہی فراڈی لوگ ہوتے ہیں. تو مدارس ہمارے دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں, لیکن 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. مدرسہ چلانے والے برے نہیں ہوتے, بعض لوگ برے لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں. داڑھی والے برے نہیں ہوتے, بعض دفعہ برا آدمی کیا کر لیتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے. تو یہ مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے, اور ہم اور آپ بے وقوف ہوتے ہیں جو بغیر تحقیق کے لوگوں کو چندہ دینا شروع کر دیتے ہیں.